بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزنتی احمد بن محمد بن ابی نصر بزنتی کا شمار اس دور کے جلیل القدر علماء و دانشمندوں میں ہوتا تھا۔ ان کے اور امام رضا علیہ السلام کے درمیان بہت دنوں تک خط و کتابت ہوتی رہی۔ بزنتی نے امام سے بے شمار سوالات کیے اور امام نے ان کے ہر سوال کا اتنا منطقی جواب دیا کہ آخرکار وہ حضرت رضا علیہ السلام کی امامت کا متقد ہو گیا۔ ایک روز اس نے امام سے درخواست کی، حکومت کی جانب سے میری آمد و رفت پر کوئی پابندی نہیں ہے اور مجھے ہر جگہ آنے جانے کی پوری آزادی ہے، لہٰذا میری خواہش ہے کہ میں کسی روز آپ کے گھر آؤں اور کچھ دیر تک آپ کے علم سے استفادہ کروں۔ چنانچہ ایک روز شام کے وقت امام رضا نے اپنی مخصوص سواری بھیجی اور بزنتی کو مہمان بلا بھیجا۔ علمی مباحث اور سوال و جواب میں آدھی رات گزر گئی۔ بزنتی مسلسل سوال کرتے رہے اور امام عالمانہ انداز میں ہر سوال کا جواب دیتے رہے۔ بزنتی اس خیال سے بے پناہ خوش تھا کہ آج امام نے اسے اپنا مہمان بلایا ہے اور اسے یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ وہ ذاتی طور پر امام کے علم سے استفادہ کر رہا ہے۔ رات گزرتی رہی، یہاں تک کہ سونے کا وقت آ گیا۔ امام نے خدمتگار کو بلایا اور کہا، جس بستر پر میں سوتا ہوں اسے بزنتی کے لیے بچھا دو تاکہ وہ آرام کرے۔ یہ پرخلوص محبت بزنتی پر غیر معمولی طور پر اثر انداز ہوئی اور وہ خیالوں کی دنیا میں کھو گئے اور دل ہی دل میں یہ کہنے لگے کہ آج دنیا میں مجھ سے زیادہ سعادت مند اور خوش قسمت کوئی نہیں ہے۔ امام نے میرے لیے اپنی مخصوص سواری بھیجی کہ میں ان کے یہاں آ سکوں۔ یہ میں ہوں۔ امام نے آدھی رات تک صرف مجھ سے گفتگو کی اور میرے سوالوں کا جواب دیتے رہے، اور یہ میں ہوں کہ آج میرے آرام کا وقت آ گیا، اور جب میرے آرام کا وقت آ گیا تو امام نے حکم دیا کہ ان کا ذاتی بستر میرے لیے بچھا دیا جائے۔ پس دنیا میں مجھ سے زیادہ سعادت مند اور خوش قسمت شخص اور کون ہوگا؟ غرض کہ بزنتی اس قسم کے خیالات میں گم تھے اور انہیں دنیا و مافیا کی کوئی خبر نہ تھی کہ اچانک امام رضا نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے انہیں یا احمد کہہ کر مخاطب کیا۔ امام کی آواز سن کر بزنتی کا شیرازہ خیال منتشر ہو گیا۔ اس کے بعد امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آج تمہارے ساتھ جو کچھ بھی پیش آیا ہے اسے اپنے لیے فخر و مباحت اور دوسرے مسلمانوں پر باعث امتیاز قرار نہ دینا، کیونکہ صعصع بن سخان حضرت علی علیہ السلام کے قریب ترین دوستوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ ایک بار وہ بیمار ہوئے تو علی علیہ السلام ان کی عیادت کے لیے اس دوست کے گھر تشریف لے گئے اور بڑی دیر تک ان سے محبت اور شفقت کا سلوک کرتے رہے اور کافی دیر تک صعصع کے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے، لیکن چلتے وقت انہوں نے اپنے دوست کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان باتوں کو اپنے لیے ہرگز فخر و مباحت کا باعث نہ سمجھنا، کیونکہ یہ تیری عظمت و بزرگی کی علامت نہیں ہے۔ میں نے یہ تمام امور اپنا فریضہ اور ذمہ داری سمجھ کر انجام دیے ہیں، لہٰذا کسی شخص کو یہ ہرگز نہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ امور اس کے صاحب کمال ہونے کی علامت ہیں۔ ایک اور سچی کہانی جس کا عنوان ہے علی علیہ السلام کے مہمان عقیل علیہ السلام۔ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کے زمانے میں ان کے بھائی عقیل ایک مہمان کی حیثیت سے ان کے گھر کوفہ تشریف لائے۔ حضرت علی نے اپنے بڑے لڑکے یعنی امام حسن علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ اپنے چچا کی خدمت میں ایک جوڑا کپڑا بطور تحفہ پیش کرو۔ حسن بن علی نے ایک جوڑا کپڑا اور اپنی ذاتی ردا چچا عقیل کی خدمت میں پیش کر دی۔ رات آ گئی، گرمی کا موسم تھا۔ حضرت علی اور عقیل دارالامارہ کی چھت پر بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے۔ بات کرتے کرتے رات کے کھانے کا وقت آ گیا۔ عقیل اپنے کو دربار خلافت کا مہمان سمجھتے تھے، لہٰذا انہیں یہ امید تھی
کہ دسترخوان انواع و اقسام کی عمدہ اور رنگین غذاؤں سے سجا ہوا ہوگا، لیکن امید کے خلاف انہیں نہایت سادہ اور فقیرانہ دسترخوان نظر آیا تو انہوں نے انتہائی حیرت بھری نگاہوں سے دسترخوان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کھانے کے لیے جو کچھ بھی ہے بس یہی ہے؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا، کیا یہ نعمتیں خدا نہیں ہے؟ میں تو ان نعمتوں کے لیے پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں۔ عقیل کہنے لگا، پس مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ جلد از جلد اپنی حاجت طلب کروں اور یہاں سے فوراً رخصت ہو جاؤں۔ دراصل میں قرض کے بوجھ سے دبا ہوا ہوں، بس تم حکم صادر کرو کہ جلد از جلد بیت المال سے میرا قرض ادا کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ تم اپنے بھائی کی جو کچھ مدد کر سکتے ہو کر دو، تاکہ میں پریشانیوں کے بوجھ سے چھٹکارا حاصل کرتے ہوئے اطمینان و سکون کے ساتھ گھر واپس لوٹ جاؤں۔ تمہارے اوپر کتنا قرض ہے؟ 1,00,000 درہم۔ ارے 1,00,000 درہم، یہ تو بہت بڑی رقم ہے میرے بھائی۔ انتہائی افسوس کے ساتھ میں یہ کہنے کے لیے مجبور ہوں کہ میرے پاس اتنی بڑی رقم بالکل نہیں ہے کہ میں تمہارا قرض ادا کر سکوں، لیکن کچھ دنوں تک صبر کرو، تنخواہ ملنے کا وقت قریب ہے، میں اپنی تنخواہ سے اپنا حصہ تمہارے حوالے کر دوں گا۔ بھائی کے اوپر بھائی کا جو حق ہوا کرتا ہے اسے ادا کرنے میں ذرا برابر کوتاہی سے کام نہ لوں گا۔ اگر اہل و عیال کے اخراجات کی ذمہ داری نہ ہوتی تو میں اپنی پوری تنخواہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا اور اپنے لیے ایک پیسہ بھی نہ نکالتا۔ کیا کہتے ہو میں انتظار کروں کہ تمہاری تنخواہ ملنے کا وقت آ جائے؟ آخر تم اس قسم کی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ ملک کا سارا خزانہ اور بیت المال تمہارے ہاتھ میں ہے اور تم مجھ سے کہتے ہو کہ تنخواہ ملنے کا وقت قریب ہے، لہٰذا میں تنخواہ ملنے تک تمہارا انتظار کرتا رہوں تو تم اپنی تنخواہ کا کچھ حصہ میرے حوالے کر دو گے۔ بیت المال تمہارے ہاتھوں میں ہے اور تم مجھ سے تنخواہ کے دن کا حوالہ دے رہے ہو۔ پھر یہ تو بتاؤ کہ بیت المال سے تمہیں کتنی تنخواہ ملتی ہے؟ فرض کرو تم اپنی پوری تنخواہ بھی میرے حوالے کر دیتے ہو تو بھی اس سے میرا مقصد حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ مجھے آپ کی تجویز پر بے پناہ حیرت ہے۔ حکومت کے خزانے میں روپیہ ہے کہ نہیں، اس سے میرا یا تمہارا کیا سروکار ہے؟ ہماری اور تمہاری بھی وہی خاصیت ہے جو دوسرے مسلمان بھائیوں کی ہے۔ یہ سچ ہے کہ تم میرے بھائی ہو، لہٰذا میرے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ تمہاری ہر ممکن مدد کروں، مگر مدد بیت المال سے نہیں بلکہ اپنی ذاتی ملکیت سے کی جاتی ہے۔ غرض کے بحث و گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھتا رہا اور عقیل اپنے بھائی علی سے بار بار یہ کہتے رہے کہ بیت المال کا دروازہ کھول کر ان کی مطلوبہ رقم انہیں دے دی جائے تاکہ وہ لوگوں کا قرض ادا کر کے اطمینان کی سانس لے سکیں۔ یہ لوگ جس جگہ بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے وہاں سے کوفے کا بازار بالکل صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کے علاوہ تاجروں کے ذاتی خزانے اور روپے پیسے کا صندوق بھی دارالعمارہ کی چھت سے ایک دم صاف دکھائی پڑ رہا تھا۔ عقیل بار بار اپنے بھائی علی سے خوشامدانہ انداز میں اصرار کرتے جا رہے تھے کہ تم بیت المال کا دروازہ کھول کر ہمیں بہت سا روپیہ دے دو تاکہ میری پریشانی ختم ہو جائے۔ حضرت علی علیہ السلام نے عقیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم بار بار اصرار کرتے چلے جا رہے ہو اور میں جو کچھ کہتا ہوں اس پر قطعی توجہ نہیں دیتے۔ اچھا اگر تم نہیں مانتے تو پھر میں تمہیں ایک ترکیب بتاتا ہوں، تم اس ترکیب پر عمل کرو، تمہارا سارا قرض ادا ہو جائے گا اور اس کے بعد بھی اچھی رقم تمہارے ذاتی اخراجات کے لیے بچ جائے گی۔ یا علی، آخر وہ کون سی ترکیب ہے؟ دیکھو نیچے بازار میں بہت سے صندوق پڑے ہیں، رات کا وقت ہے اور اس وقت بازار میں بالکل سناٹا چھایا ہوا ہے۔ تم یہاں سے نیچے اتر جاؤ اور صندوقوں کا تالا توڑ کر جتنی دولت نکالنا چاہو نکال لو۔ یہ صندوق کس کے ہیں؟ یہ محنت و مزدوری کرنے والے تاجروں کی ملکیت ہے۔ یہ لوگ دن بھر خرید و فروخت کرتے ہیں اور اپنا نقد روپیہ ان صندوقوں میں بند کر کے گھر چلے جاتے ہیں۔
بڑے تعجب کی بات ہے کہ تم مجھے یہ مشورہ دیتے ہو کہ لوگوں کا صندوق توڑ کر ان غریبوں کا مال لے لوں جو دن بھر محنت و مزدوری اور ہزار پریشانیوں کے بعد کماتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی ساری پونجی ان صندوقوں میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ تو کیا تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کی غیر موجودگی میں ان کی جمع پونجی لے کر چلا جاؤں؟ بس آپ مجھے ایسا مشورہ کیوں دیتے ہیں اور اس بات پر اتنا اصرار کیوں کر رہے ہیں کہ میں مسلمانوں کے بیت المال کا تالا کھول کر آپ کی مطلوبہ رقم آپ کے حوالے کر دوں؟ آپ خود ہی بتائیے کہ یہ بیت المال کس کا ہے؟ دراصل یہ ان لوگوں کا مال ہے جو اپنے گھروں میں آرام سے سو رہے ہیں۔ آپ کو باخوبی علم ہے کہ بیت المال میری ذاتی ملکیت نہیں ہے۔ جس طرح رات کے سناٹے میں تاجروں کے صندوق کا تالا توڑنا ایک ناجائز حرکت ہے، اسی طرح ذاتی مقاصد کے لیے بیت المال کا دروازہ کھولنا بھی جرم ہے۔ اچھا، میں آپ کو دوسری ترکیب بتاتا ہوں، اگر یہ ترکیب پسند آ جائے تو اس سے بھی آپ کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ دوسری ترکیب کیا ہے؟ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اپنی تلوار ہاتھ میں لے لیجئے اور میں بھی اپنی تلوار اٹھاتا ہوں۔ کوفے کے نزدیک ہی ایک شہر قدیم ہے جس کا نام ہیرا ہے۔ اس جگہ بہت سے دولت مند سوداگروں اور تاجروں کا گھر ہے۔ رات کے سناٹے میں ہم دونوں بھائی ہیرا چلتے ہیں اور ان سوداگروں میں سے کسی ایک گھر ڈاکہ ڈال کر بہت ساری دولت اٹھا لاتے ہیں۔ اے جان برادر، میں یہاں چوری کرنے یا ڈاکہ ڈالنے نہیں آیا ہوں کہ تم مجھے اس قسم کی ترکیب بتا رہے ہو۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ملک کے خزانے سے جو اس وقت تمہارے قبضے میں ہے مجھے اتنی رقم عنایت کر دو کہ میں قرض سے سبکدوش ہو جاؤں۔ اگر ہم دونوں آدمی مل کر ایک آدمی کا مال چرا لیں تو بہتر ہے نہ یہ کہ تمام مسلمانوں کی ملکیت سے چوری کرنا مناسب ہے۔ آخر یہ کیسا فلسفہ اور کون سی منطق ہے جس میں شمشیر کی مدد سے ایک آدمی کا مال اٹھا لینا چوری ہے اور بیت المال سے عام مسلمانوں کا مال نکال لینا چوری نہیں ہے؟ شاید تمہارے نزدیک چوری اور لوٹ کھسوٹ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی طاقت کے زور پر کسی دوسرے کا مال چھین لے۔ میرے بھائی، تم بیت المال کا دروازہ کھول کر روپیہ نکالنے کی بات کرتے ہو، مگر تمہیں یہ نہیں معلوم کہ تم جس چیز کا مشورہ دے رہے ہو وہ چوری کی بدترین قسم ہے۔